اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، پرکھ کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے، کاروبار وسیع ہو جاتا ہے، اس کے لیے دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، دنیاوی مال و اسباب اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے، منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، شان و شوکت ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بنتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے جو عزت دی ہے میں اس کا استحقاق رکھتا تھا، اور میں اگر اس لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا، تو گویا میرا رب میرے اوپر راضی ہے۔ اور پھر جب محفل نعت میں مہمان خصوصی بھی بن گئے تو پھر تو ان کے نفس کو اور تسکین مل گئی۔ جب پیر صاحب نے بھی ان کو ہی اہمیت دی تو پھر انہیں لگا کہ واقعہ ہی ہمارا رب ہم پہ راضی ہی ہے، تبھی تو ہمیں مذہبی طبقوں کے اندر بھی اہمیت مل رہی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت کیسے حاصل کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ آج ہیلو گائز، السلام علیکم، میں محمد ہارون، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہارون چودھری۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پر آنے کے لیے۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو بیان لے کر آیا ہوں، ثاقب رضا صاحب کا جو بیان ہے، یہ کئی موضوع پر اس میں بات کی گئی ہے۔ ایک تو صبر کی تلقین کی گئی ہے، ایک برے کاموں کو چھوڑ کر اچھے کام کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا، جب ہم دنیا کا سفر پورا کر کے آخرت کے دوسرے سفر میں جائیں گے، یہاں کا سب کچھ بھول جائیں گے، اور وہاں حساب کتاب دینا پڑے گا ہر چیز کا، ہم نے کیا دنیا میں کیا ہے، ہم نے روزی کیسے کمائی، کہاں خرچ کی، اور نیک اعمال کا بدلہ، برائی کا بدلہ، سب کچھ وہاں ہمارے سامنے دفتر کھول دیے جائیں گے۔ ہم انکار بھی کریں گے تو انکار نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے بیان کو پورا سننا، اور بہت ہی اچھا بیان ہے، بیان کو شیئر بھی کرنا۔ اسی کے اوپر اللہ حضرت نے بات کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل میں مہمان خصوصی سے تو کل ہم شراب خانے میں تھے، انہیں پتہ ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، سوچتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو عزت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کسی قبولیت کی وجہ سے یہ عزت ہے، حالانکہ یہ ان کی آزمائش تھی، ان کا امتحان تھا۔ دوسری بات، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے، اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ بیماری آ جائے، ابتلا میں مبتلا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ بیان کو پورا سننا، چینل کو سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن کو بھی دبا دینا، تاکہ سب ویڈیو آپ کے پاس جو ہے نوٹیفیکیشن آتی رہے۔ یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، اور کسی شخص کو غربت کے امتحان میں ڈالا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، امتحانوں میں، ابتلاؤں میں اس کے بندے رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کے گھر میں کبھی برابر چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا، پانی پی کے اور کھجور کھا کے گزارا ہوتا تھا، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی دلیل کیا ہے؟ نیکی کی توفیق مل جانا، اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل کیا ہے؟ کسی شخص کا گناہ پہ دلیر ہو جانا۔ کوئی بندہ گناہ پہ دلیر ہے اور معصیت، نافرمانیاں، اللہ کے حکموں کو توڑنا اس کا مزاج ہے، تو سمجھو اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے، کسی کو اللہ نے اپنے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیقات عطا کی ہیں، حلال حرام کی تمیز اس کو عطا کر دی گئی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ اس پہ راضی ہے۔ باقی رہی بات کہ کسی کو دولت کا زیادہ دیا جانا، کسی کو کم دیا جانا، تو یہ آزمائش ہے۔ اب جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دولت زیادہ ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، منصب ملتا ہے، تو صرف اللہ کے شکر کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب نے ہمیں ذلیل کر دیا، بلکہ وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں کہ مالک تو نے جو جس آزمائش میں ڈالا ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹے، اور ہمیں اس مشکل وقت سے بچانا کہ جب ہماری یہ غربت ہمیں کفر تک لے جائے، اور جب ان کو دولت مندی دی جاتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہمیں فرعون بنا دے۔
یہ دولت ہمیں نمرود بنا دے، ہمارے اندر بخل پیدا ہو، تکبر پیدا ہو، ہمارے اندر غرور پیدا ہو، تو وہ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر یا دوسری حالت میں اللہ کے حضور صبر کی توفیق مانگتے ہیں اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے اور ان پر خود عمل کرے اور پھر آگے ان لوگوں تک پہنچائے جو ان چیزوں پر عمل کرے۔ تو بہت سارے لوگ جھولیاں پھیلا کے آگے بڑھ جاتے، لیکن علم کے لیے جو حرص حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں تھی، اس وجہ سے انہوں نے پہل کی اور آگے بڑھ کے عرض کی حضور یہ خیرات میری جھولی میں ڈال دیجیے، میں خود بھی عمل کروں گا اور ایسے لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی جو ان پر عمل پیرا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 چیزیں گنوائیں۔ پہلی بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن یہاں جو تعلیم دی گئی وہ گناہ سے بچنے کی ہے۔ ایک شخص رات کو 100 نفل پڑھ لیتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے کسی کا حق غصب کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، اللہ کے حکام کو توڑتا ہے، اور دوسرا شخص ساری رات عشاء کی نماز کے بعد سویا رہا اور دن کو فجر کے بعد اس نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو تنگ نہیں کیا، اللہ کی مخلوق کو ضرر نہیں پہنچایا، تو شریعت ایسے شخص کو پسند کرتی ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے۔ نیکی کی توفیق مل جائے، نفلی عبادات میسر آ جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے۔ دوسری بات ارشاد کی، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو ہوگا۔ دولت کی کثرت سے بندہ غنی نہیں بنتا، کتنے دولت مند ہیں، نفس کی کمینگی ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو غنی اس وقت بندہ بنے گا جب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، اللہ نے جس حالت پہ رکھا اس حالت پہ خوش ہے کہ میرے مالک نے مجھے جو دے دیا یہ میرے لیے اس نے مناسب جانا، تو بس میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں۔ اور اگر انسان یہ نہیں چاہتا اور نہیں کرتا تو جہاں بھی ہوگا وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کر تو کامل مومن ہو جائے گا۔ جو آپ کا ہم سایہ ہے تو آپ کا سایہ شفقت کا اس پر پڑنا چاہیے۔ آپ کا ہم سایہ آپ کی طرف سے سخت دھوپ میں اذیت گوارا نہ کرے، بلکہ آپ کے ہم سائے کے آپ ہم سائے ہی قرار پائیں، تو آپ کے ایمان کی کسوٹی یہ ہے، آپ کے مومن ہونے کا معیار یہ قرار دیا گیا کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہو۔ چوتھی چیز، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تمام مخلوق کے لیے وہ پسند کرو۔ اب کوئی شخص یہ مزاج اپنی طبع میں راسخ کر لے تو معاشرے کے اندر شر، فساد، بدامنی، کسی کے حقوق کو غصب کرنا، کسی سے زیادتی کرنا، کسی کا برا چاہنا، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم اپنے دوست کے لیے، بھائی کے لیے، ہمسائے کے لیے، عزیز کے لیے، رشتہ دار کے لیے پسند کریں۔ اور پانچویں بات، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ مسکرانا تو سنت ہے، مسکرانا حضور کی عادت تھی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مسکرانے کے بعد اگلا مرحلہ دہک کا آتا ہے، لیکن دہک کبھی کبھی حضور سے صادر ہوا اور کہا یہ حضور علیہ السلام سے صادر نہیں ہوا، تو کہے سے منع کر دیا گیا۔
देहक कभी कभी हो और तबस्सुम आपकी जिंदगी में शामिल हो। अल्लाह इस हदीस पाक का नूर हमारी रूहों में उतार दे और हमारे बातिन में चरागां करे। कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन है, तो इस मौके से भरपूर फ़ायदा हासिल करके हमें ज़िक्र व फ़िक्र की तरफ आना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत, कसरत नवाफिल, क़ज़ा शुदा नमाज़ों की अदायगी और दीगर उमूर खैर बजा लाने चाहिए। अपने माँ बाप की सोहबत में बैठना चाहिए, उनकी दुआएं लेनी चाहिए, अपने बच्चों के पास बैठें और बहुत सारे और उमूर जो हम अपनी मसरूफियात के बायस पूरे नहीं कर पाते, तो ये मौका है उनको पूरा करने का। लेकिन इस मौके से नाजायज़ फ़ायदा हासिल करते हुए बहुत सारे लोग अपने मकानों की छतों पे धाती तारों के ज़रिए पतंगे उड़ाने के शुगल में मसरूफ़ हैं। तो इस शुगल से खुदारा बाज आइए। ये मौका एक दूसरे की मदद करने का है, नुसरत और एयानत करने का है, ना ये कि मकानों की छतों पे खड़े होके आप खूनी खेल खेलें और धाती डोर के ज़रिए से लोगों के गले कटें और लोगों को नुकसान हो। तो इससे खुदारा हमें ख़ुद भी बाज आना चाहिए और अपने बच्चों को भी इससे रोकना चाहिए, उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। वैसे भी उलमा ने कहा कि ये जो पतंग कटती है तो बच्चे उसको लूटने के लिए दौड़ते हैं उसके पीछे। तो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ ये कहा भी जाता है कि मैं पतंगें लूट रहा हूँ या लूट के लाया हूँ। तो शरअन वो उसकी मिल्क नहीं थी, तो वो कैसे उसको अपने पास रख सकता है? तो ये ऐसा गुनाह है जिसको गुनाह नहीं समझा जाता। और बचपन में मासूम जहन पर लूट मार का तसव्वुर इससे उभरता है, और आज वो पतंग लूट के लाया है तो कल बड़ा हो के बड़ा लुटेरा बनेगा। तो ये माँ बाप को सोचना चाहिए कि पतंग लूटने का अमल लूटने की एक मश्क है, और बच्चा इसको कोई बुराई नहीं समझ रहा और इसको गुनाह नहीं समझ रहा, हालांकि ये माले लुकता है। और अगर किसी ने पतंग लूट ली या डोर लूट ली तो हमारे फुक़हा ने लिखा है कि 6 माह तक उसका ऐलान करे, मालिक के ना मिलने की सूरत के अंदर उसको सदका करे। वो खुद फिर भी नहीं रख सकता है, चूँकि ये माले लुकता के हुक्म के अंदर है। तो अमूमी तौर पे हम बच्चे को भी शाबाश देते हैं, उसको बड़ा दिलेर करार देते हैं कि उसने इतनी पतंगें लूटी, आज उसका ये कमाल है। तो मियाँ ये बच्चों के नफ्सियात के अंदर लूट मार के तसव्वुर को रासे करने का एक ज़रिया है पतंग। इस नुक्ता नज़र की तरफ शायद कभी किसी की तवज्जो ना गई हो, तो इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है। मैं तो ये बात कहा करता हूँ कि चलती हुई ट्राली से या ट्रक से जो बच्चा गन्ना लूटता है तो इसको बच्चे की बहादुरी और फनकारी समझा जाता है, लेकिन आज जिसने गन्ना लूटा है तो कल वो मुल्क लूटने लगेगा, कल वो और कुछ भी लूटेगा। तो ये चूँकि जब बुराइयाँ शुरू होती हैं तो बड़े पैमाने से शुरू नहीं होती, छोटे पैमाने से शुरू होती हैं। तो पतंग लूटने का तसव्वुर लूट मार की तरफ ले जाने वाला है, और दूसरा ये कातिल डोर कितने लोगों की ज़िंदगी का चिराग बुझा देती है, और क्या गुजरती है उन माँ बाप के ऊपर जिनका लख्त जिगर, जिनका बेटा उनके हाथों के अंदर दम तोड़ जाता है और गला कट गया एक डोर से। और ऐसे वाक़यात हम कितने सुनते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस खूनी खेल से बाज रहा जाए। अखलाकियात भी इजाज़त नहीं देते, हमारा मुल्की कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता, और पंजाब पुलिस भी इस पर एक्शन कर रही है। उनके साथ ताउन कीजिए और अपने गिरदो पेश के माहौल की उन्हें ख़बर भी कीजिए, ख़ुद भी बचिए, अपनी औलादों को, बच्चों को भी इससे महफूज रखिए। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद का उसलूब बयान देखिए कितना दिल आवेज़ और ख़ूबसूरत, और मज़हब इस्लाम की खूबसूरती देखिए। गरीबों को, यतीमों को, लाचारों को, अपाहज और कमज़ोरों को, बेवगान और अरामिला और मसाकीन को मदद करना, उनकी इयानत करना, उनको खाना देना, ये तो सारे लोग कहते हैं। लेकिन कुरान ने कितनी खूबसूरती के साथ हमें बताया कि मसला खाने का नहीं है, मसला उनको इज्जत देने का है। अगर तुम उनको खाना देते हो और तजलील भी करते हो तो तुम अल्लाह की रज़ा कभी नहीं पा सकते।
اللہ کی رضا تمہیں تب نصیب ہوگی جب تم ان کی عزت نفس کا خیال رکھو گے، ان کی تذلیل نہیں کرو گے، تم ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ اور اخباروں پہ ڈال کر کے ان کی تذلیل کا سبب اور ذریعہ نہیں بنو گے، تو پھر تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ تو بات کھانا دینے کی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے تم ان کی خدمت کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، لیکن اس چیز کا تمہیں پہلے خیال ہونا چاہیے کہ تم ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دینا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ میرے حضور نے فرمایا جس شخص نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ ہی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن نے ہمیں سرا و اعلانیہ دونوں طریقے بتائے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو، مخفی بھی خرچ کر سکتے ہو، لیکن اعلانیہ خرچ تم تب کرو گے جب کسی کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ مسجد کے لیے فنڈ مانگ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہاں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے، لیکن کسی ایک شخص کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا، اس وقت پھر مخفی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اگر تم ترغیب کے لیے کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی تم یہ خیال رکھو کہ ترغیب میں بھی کسی کا دل نہ دکھنے پائے، کسی کی تصویر نہ آنے پائے۔ ترغیب دلانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ترغیب دلانے سے قبل اپنے دل سے سوال کر لو ترغیب کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریاکاری تو نہیں ہے، چونکہ ریاکاری جو ہے یہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی چلے تو اس کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے، تو یہ بڑی باریک چال ہے۔ تو بعض کا بندہ کہتا ہے میں تو ترغیب کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے اس کا نفس کھڑا ہوتا ہے اور اس کے نفس پہ یہ شاک ہوتا ہے کہ وہ بغیر تشہیر کے کرے، تو وہ ترغیب کا نام لے کے اپنی اس ریاکاری کے اوپر ترغیب کا پردہ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن ہوتی ریاکاری ہی ہے۔ تو یہ اپنے آپ سے پوچھے، بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ملا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ، تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ترغیب ہے یا اس کے پیچھے چھپی ہوئی ریاکاری ہے، اور ریاکاری تھوڑی سی بھی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اور اپنی جان وار دیتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ چلو میری بہادری کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے، تو کیا اس کو اس عمل کا صلہ ملے گا؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا جو محض اس کے لیے کیا جائے۔ تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، جو محض اس کی رضا کے لیے عمل کیا جائے وہی عمل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے، حضرت عمر گزرے تو رک گئے، کہا معاذ رو رہے ہو؟ کہا کہ صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رلا دیا۔ تو کہا وہ کیا فرمان تھا؟ کہا ایک دن حضور نے کہا تھا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ تو ضرور رکیے، آپ ترغیب کا نام لے رہے ہیں کہ میں ترغیب دینے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کے اپنے آپ سے سوال کر لیجئے ترغیب کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریا تو نہیں ہے؟ اگر ریا کہیں چھپی ہے تو عمل ضائع ہو گیا، عمل برباد ہو گیا۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس لیے محض اس کی رضا کے لیے ترغیب بھی اگر آپ کی نیت ہے تو اس سے قبل اچھی طرح اپنے آپ کو جانچ لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کی تکریم نہیں کرتے ہو، عزت نہیں دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے، بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مشروط ہے
اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے. اگر وہ واویلا کرتا ہے، ناشکری کے کلمات کہتا ہے، تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن اجر زائل کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی ہے. اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے. تو یہ وہ امر ہے کہ جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے. اگر مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے مان کے صبر کیا جائے، اس کو مقدور سمجھا جائے، اس پر واویلا نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے، اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے، اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو پھر اس کے یقین کے صلے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغاں نصیب کرتا ہے. اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. اسے پتہ ہے کہ کسی پر مصیبت نازل کیوں کرنی ہے، اور اس مصیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے، اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے، یا اس کا کیا مقصود ہے، اس کو سزا دینا مقصود ہے. یہ اسے پتہ ہے. تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزارہا پنہا حکمتوں سے واقف ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مصیبت کے آنے پر صبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا. کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے. یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے. تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختہ تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے، مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا. وہ اس مصیبت کو دور کرنے والا مؤثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا، التجائیں کرے گا. کسی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روح گردانی نہیں کر سکتا، بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا. اور اگر وہ صبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرے. اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں. اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ میرے رب کی یہ رضا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے. اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ اس پہ صبر کر رہا ہے یا اس کا اندر ڈول رہا ہے. اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا، تذبذب کا شکار ہو گیا. تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے. تو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے رب کے علم میں ہے. کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا جو مانگنے لگ جاتا ہے سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. حالات سخت بھی ہوں، اگر قابل برداشت ہوں تو ان کو برداشت کرنا چاہیے تاکہ سوال کی عادت نہ پڑے. انسان مخمسے کی حالت میں ہو، مجبور ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. مخمسے کی حالت میں سوال جائز ہو جاتا ہے، لیکن اگر حالت مخمسے کی نہ ہو تو پھر سوال نہیں کرنا. تھوڑی سی مشکل آئی اور اناج بٹتے ہوئے دیکھا
تو خود بھی سوالی بن کے جا کے کھڑے ہو گئے، جبکہ ہمارے گھر کے اندر اتنا کچھ موجود تھا کہ ہم گزر کر سکتے تھے، لیکن مفت کا مال ہے لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ انسان اس کا عادی بن جاتا ہے۔ اللہ اس وقت سے بچائے کہ ہم محتاج ہوں اور ہمیں عملاً اس جگہ پہ آنا پڑے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن اگر حالات کچھ تلخ بھی ہوں تو پھر بھی اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا ہم ایسی جگہ پہ تو نہیں ہیں کہ ہم سوال کرنے جائیں، تو باہر ایک ماحول دیکھ کر کے تو لپک پڑنا، تو اس سے آپ کی طبع کے اندر سوال کی عادت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے جو مانگنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے لیے محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی سخت مجبور ہو جائے تو شریعت اس کو اس کی اجازت دیتی ہے۔ تیسری بات میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ اگر اتنے پیسے اتنوں سے نکال دیے گئے تو باقی اتنے بچیں گے، کیلکولیٹر کا حساب بھی یہی ہے، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تم راہ خدا میں خرچ کرو گے تو میرا رب کہہ رہا ہے خیر لانفس، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اتنے کم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تمہارا مال صدقے سے گھٹتا نہیں ہے، صدقے سے تمہارا مال بڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک کا 10 گنا عطا کرتا ہے، 70 گنا عطا کرتا ہے، 700 گنا عطا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کر دے۔ اور پھر فرمایا ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کی راہ میں قرض حسنا دو تو وہ دگنا کر کے دے گا۔ اچھا، یہ کیسا اللہ کا انداز بیاں ہے کہ خود مال دے کے خود کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دو، اور پھر خود کہتا ہے میں دگنا دوں گا۔ دیا ہوا کس نے ہے؟ اسی نے، اور کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس سے مجھے دو، اور میں پھر اس کو اپنے دیے ہوئے مال سے دیے گئے مال کو دگنا کر کے تمہیں لوٹاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دوں گا۔ واللہ شکور حلیم، وہ شکر گزار بھی ہے اور حلم والا بھی ہے۔ اللہ اکبر، وہ بردبار بھی ہے، وہ تمہارا شکر گزار بھی ہوگا، تمہیں دگنا کر کے بھی دے گا، تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، اور تمہارے مال میں کمی بھی نہیں آنے دے گا، اور یہ بہتر بھی تمہارے لیے ہوگا۔ یہ تمہاری آزمائش تھی، تمہارا مال تمہیں دے کر تم سے مانگا، اور جس کے لیے مانگا اس کو اللہ ڈائریکٹ بھی تو دے سکتا تھا، لیکن کہا کہ اس کی آزمائش ہے کہ اس کو غربت کی بھٹی میں ڈالا